إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق اللہ العلی العظیم۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے کہ تعجب میں ڈالے تمہیں بات اس کی بھی زندگی دنیا کے اور گواہ بناتا ہے وہ اللہ کو اوپر اس کے جو بیچ دل اس کے ہے اور وہ سخت دشمن والا ہے، اور جب بیٹھ پھیرے تو کوشش کرے بیچ زمین کے تاکہ فساد پھیلائے بیچ اس کے اور ہلاک کرے کھیتی اور نسل کو، اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ اور جب کہا جاوے واسطے اس کے ڈرو اللہ سے تو پکڑے اس کو عزت ساتھ گناہ کے، بس کافی ہے اسے دوزخ اور البتہ برا ہے وہ بستر۔ اور تفسیر جو لکھا جاتا وہ ایسے ہے کہ اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانے تباہ کرے، اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی ایسی کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں کفار اور مسلمان کی دعاؤں کا ذکر ہوا، اب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ کفار تو رب سے ایسی بےہودہ دعائیں کرتے ہیں اور منافقین آپ سے ایسے بےہودہ کلام کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ کعبہ اجسام میں پہنچ کر کفار تو دنیا سازی کی دعائیں اور مسلمان دونوں جہاں کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ کعبہ کا ارواح یعنی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے دو قسم کے ہیں، بعض محض زبان سے میٹھی باتیں کرنے والے اور دل میں کافر یعنی منافقین، اور بعض قلب و خالب دل و زبان دونوں سے مومن۔ پچھلی آیت میں حج کے تفصیلی احکام بیان ہوئے، اب بتایا جا رہا ہے کہ حج کر کے مدینہ منورہ بارگاہ محبوب میں ضرور حاضری دو کہ اس کے بغیر حج بے جان ہے، بلکہ حج اگر نفلی ہو تو گھر سے مدینہ منورہ کی نیت سے چلو، مگر خیال رکھنا کہ راستے میں چونکہ کعبہ معظمہ بھی ملے گا حج بھی کر لو، یعنی عمرے کی متعلق بات ہو رہی ہے۔ یعنی پہلی چیز تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ ان آیتوں میں ذکر کس کا ہے۔ اب ہم جو پڑھتے آ رہے اب تک جو ہے نا مسلمانوں کے بارے میں، ان کی دعاؤں کے بارے میں، حج کے سارے احکام کے بارے میں ہم پڑھ لیے، صحیح دعا مانگنے کا طریقہ ہم دیکھ لیے، اس لیے دنیا نہیں مانگنا، دنیا آخرت دونوں مانگنا ہے، اور جو خالی دنیا مانگتے ہیں وہ کافر ہیں۔ مومن تو جو ہے نا دنیا اور آخرت دونوں چیزیں مانگیں گے۔ اور پھر یہ سارے ہم پڑھتے پڑھتے پھر ہم یہاں تک پہنچے کہ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ حج کر کے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، لیکن اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک دل و جان سے ایمان مومن ہے جو وہاں پر حاضری دے رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دل میں جو ہے نا یعنی ظاہراً تو میٹھی باتیں اور اچھا چہرہ میٹھا چہرہ لکھا ہے، لیکن اندر سے جو ہے نا بہت زیادہ نفاق، بہت زیادہ نفرت ان کے دلوں میں ہے۔ یہ کس کی نشانی ہو رہی ہے؟ منافقوں کی نشانی ہے، منافقین کی نشانی ہے۔ اور یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بھائی اگر سے یعنی چھوٹا حج یعنی عمرے کی نیت سے نکلو تو گھر سے یہ مدینہ شریف کی زیارت کی نیت کر کے نکلو، اور چونکہ رستے میں مکہ مل گیا اس لیے جو ہے نا عمرہ کر کے آ رہے ہیں، ایسا خیال لے کے چلو۔ دیکھو شاعر نے کیا خوب شعر لکھا ہے کہ اس کو طفیل حج کے خدا نے کرا دیے، مقصود ورنہ حاضری اس پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، اس راہ میں راہ مار بہت ہیں، اور ذیابن فی سیابن کپڑے پہنے ہوئے بھیڑیے کثرت سے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں میٹھی باتوں میں لے کر حج سے محروم کر دیں یا مدینہ پاک کی حاضری سے محروم کر دیں۔ بولے بہت سے ایسے یعنی ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، بہت سے ایسے دھوکے باز ہیں جو تم کو باتوں میں الجھا کے جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ عمرہ کرنے سے تم کو روک دیں یا پھر مدینے کی حاضری سے تم کو روک دیں۔ خیال رہے کہ اب بھی راہ ہمار بہت ہیں، بولے اس وقت کی بات نہیں، آج بھی بہت سے راہ ہمار آپ کو مل جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ حج کیا ضرورت ہے، حج کی کیا ضرورت ہے، اتنا روپیہ قومی فنڈ، غریب فنڈ، یتیم خانے میں لگا دو کہ قوم کی ترقی ہو۔ کچھ بولنے والے ایسا بول دیتے، بولے اتنا پیسہ خرچا کر کے حج کو جانے کے بجائے بولے جس کو ضرورت ہے بولے اس کو تو دو۔ ریلوے اور جہاز کمپنی کو مدد دینے سے کیا فائدہ،
کوئی کہتا ہے کہ قربانی بیکار ہے، اس میں روپیے کی بربادی، جانور کی خوریزی اور قومی فساد یعنی ہندو مسلم جھگڑے ہوتے ہیں، جانور کی قیمت خیرات کرنا بہتر ہے۔ ایسے ڈاکوں یعنی بہت سے لوگ ایسے ایسی مثالیں دے کے پیش کریں کہ بھائی پلین کا فائدہ کرا رہے ہیں، پلین کی کمپنی کا فائدہ، بولے جہاز کی کمپنی کا فائدہ کرا رہے ہیں، بولے یہ سب کرنے سے کیا فائدہ، بولے وہی پیسہ جو ہے نا غریبوں میں دے دو، یتیموں میں دے دو، کچھ کام آ جائے گا۔ بولے قربانی کیوں دیتے، بولے خواہ مخواہ جانور کو کیوں مارتے، بولے وہی پیسہ جو ہے نا کسی غریب کو دے دو، بولے اس کو کام آ جائے گا۔ تو یہ سب باتیں کر کے، من گڑھ باتیں کر کے جو ہے نا ایسے ڈاکوؤں سے اس آیت میں خبردار کیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی ڈاکوؤں سے خبردار کیا گیا ہے یہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ گیا کہ عمرہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر کی زیارت کرو، تو بات ختم ہو گئی۔ اب وہاں پر لاجک یعنی عقل استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس آیت کا شان نزول جو ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، یہ سنیے۔ یہ تین آیتیں، یہ تینوں بھی آیتیں ہم جو پڑھے کب نازل ہوئی تھی؟ الاخص ابن شریح کر کے منافق کے متعلق نازل ہوئی، جو بڑا فصیح و بلیغ اور بہت تیز زبان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا، اپنے اسلام اور آپ کی محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتا، اور قسمیں کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلاتا، اور در پردہ فتنہ فساد میں مشغول رہتا، جیسے فتنہ فساد کرتا پیچھے جا کے۔ اس نے کئی مسلمانوں کے جانور خراب کر ڈالے اور ان کے کھیتوں کو آگ لگا دی۔ کچھ مسلمانوں نے اس سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور فساد سے باز آ جاؤ، تو اور بھی ضد میں آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی۔ خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، روح البیان وغیرہ میں یہی شان نزول ان تین آیتوں کا ہے۔ تو اصل میں یہ کس کے متعلق ہے؟ ایک منافق جس کا نام تھا الاخص ابن شریح، جو بہت بدماش تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے بہت میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا، اور جو ہے نا بد پیچھے فساد ڈالتا تھا، مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتا تھا، ان کی یعنی فصلیں چلا دینا، جو نا ان کے جانور کو مار دینا، یہ سب کر کے جو نا فساد پھیل برپا کرتا تھا۔ اور جب لوگ اسے روکتے نا تو اور ضد میں آ جائے، بولے میں تو اور زیادہ کروں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ من يعجبك، یہ من طویزیہ ہے، اور ناس سے یا تو کفار مراد ہے یا منافقین یا عام لوگ۔ یعجبو عجبن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے حیرت، بڑائی، خوشی اور پسند آنا۔ اسی لیے انوکھی بات کو دیکھ کر جو حالت طاری ہوتی ہے اسے تعجب کہا جاتا ہے، اور شے کو عجیب یہاں پسندیدگی کے معنی میں ہے، یعنی لوگوں یا کفار یا منافقین میں سے بعض ایسے پرلے درجے کے چالاک ہیں کہ آپ کو خوش کر دیتا ہے۔ قولہ فی الحیات الدنیا، قولو یاجبو کا فعل ہے، اور فی کا تعلق یا تو یوجبو سے ہے یا قول سے، حیات دنیا سے یا دنیاوی زندگی ہی مراد ہے یا اس کے اسباب، روح المانی میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی آپ کو دنیاوی زندگی میں تو اس کی باتیں پسند آتی ہیں، مگر آخرت میں پسند نہ آئیں گی، کیونکہ وہاں اس کی یہ بولنے والی زبان گونگی ہو جائے گی۔ مومن کا کلمہ دل و جان میں رہتا ہے، اسی لیے وہ ایمان پر دونوں جہاں میں قائم رہتا ہے۔ منافق کا کلمہ صرف زبان پر ہے، اس لیے وہ مرتے وقت بھی بھول جاتا ہے۔ اسی لیے مومن بغیر دیکھے ہوئے بھی خبر میں حضور کو پہچان لے گا، اور منافق جس نے عمر بھر تک حضور کو دیکھا تھا حضور کو نہ پہچان سکے گا۔ مومن کا کلمہ اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں، ہمیشہ پھل دے۔ منافق کا کلمہ ان پودوں کی طرح ہے جو برسات میں چھتوں دیواروں پر اگ جاتے ہیں، بعد میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ یا دنیاوی کاروبار کے متعلق اس کی باتیں آپ کو پسند آتی ہیں، نہ کہ آخرت کے متعلق، کیونکہ ان باتوں میں اس کی زبان لکنت کرتی ہے۔ یا دنیاوی تدابیر میں بڑا ہوشیار، وہ تدبیریں سوچتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ کو بھی خوش کر دے، مگر آخرت کی تدبیروں میں اس کا ذہن کند ہے اور زبان گنگی۔ منافق کی عقل دنیا خوب بنا لیتی ہے، دین نہیں بنا سکتی۔ مومن کی عقل دین بھی بناتی ہے اور دین کی تابع داری بھی، دین کی تابع دنیا بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پوری مثال دی گئی کہ جو آیت کا شروع کا جو یعنی مضمون ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو اشارہ یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی طرف ہو یا کفار یا منافق کی طرف، پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے منافق ہیں، بولے اتنی میٹھی زبان لے کے آئیں گے، بولے دنیاوی کاروبار کے بارے میں بولو نا ایک دم فرسٹ کلاس، ان کے پاس جو ہے نا مہم رہیں گے، آئیڈیاز رہیں گے، بولے لیکن آخرت کے بارے میں ان کی زبان میں لکنت آ جائے گی، یعنی تھرا جائے گی، کانپ جائے گی، کچھ بول نہیں پائیں گے۔ اور بولے جتنا بھی ان کے جو میٹھی بولی ہے طوطے کی طرح، بولے دنیا میں ہی چلے گی، آخرت میں نہیں چل سکتی۔ ہاں یہ آپ کے سامنے آ کے جو ہے نا میٹھی میٹھی باتیں کر کے جو ہے نا آپ کو متاثر کریں گے، لیکن در اصل جو ہے نا یہ آپ کے دشمن ہے، دل میں ان کے جو ہے نا منافقت ہے، ان کے دل میں کفر ہے۔ اسی لیے کیا بولا جا رہا ہے کہ منافقین کا کلمہ جو ہوتا نا وہ بالکل کیسا، مثال کیسی دی جا رہی دیکھیے آپ، بولے مومن کا کلمہ ایسا ہے کہ درخت کے مانو جو ہمیشہ پھل دیتا، اور ان کا کلمہ کیسا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جو ہے نا بارش کبھی زیادہ ہوگی تو چھت پہ چھوٹے چھوٹے پودے اڑ جاتے ہیں یا دیواروں پہ لگ جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اس کو نکال کے پھینک دیتے تاکہ دیوار کو نقصان نہ ہو، چھت کو نقصان نہ ہو۔ بولے ان کے کلمے بالکل ایسے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں، بولے اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے نا کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور جو مومن ہوگا، جو دل سے اور جو ہے نا اپنے اپنے دل سے، اپنے جو ہے نا عقل سے، اپنے دماغ سے جو ہے نا ایمان لایا، اس کے اندر بھی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی کلمہ طیبہ بس گیا، تو پھر وہ جو ہے نا بے ساختہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا، خبر میں بھی پہچان لے گا، آخرت میں بھی پہچان لے گا۔ اور ایسے منافقین جو با حیات آپ کو دیکھیں، آپ کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے بعد بھی منافقت ان کے دل سے نہیں گئی،
تو پھر وہ خبر میں بھی جو ہے نا آپ کو نہیں پہچان پائیں گے، آخر میں بھی آپ کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اور اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ مومن کی جو ہے نا عقل بھی، مومن کا قلب بھی، عقل بھی جو ہے نا، یہ سب جو ہے نا، اگر دنیاوی معاملات بھی ہے تو وہ بھی دین کے لیے ہے، وہ بھی دین کے یعنی آخرت کا سوچ کر دنیاوی معاملات کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، یا یوجبو پر معطوف ہے، ہماری قرآت یہ کے پیش اور ہے کے زیر سے ہے، باب افعال کا مزارہ، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کی قرآت میں یشہد سمیع یسمعو سے بنا ہے، اور لفظ اللہ اس کا فعل ہے۔ ہمارے یہاں یہ معنی ہے کہ وہ اپنی دلی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ خدا میرا گواہ کہ میرے قلب میں آپ کی بڑی محبت ہے، یعنی اپنی ادائی محبت پر خدا کو گواہ بناتا ہے۔ اس قرأت کے یہ معنی ہے کہ اللہ اس کے قلبی نفاق پر گواہی دیتا ہے۔ اس صورت میں اگلا جملہ اس کی تفسیر ہے، رول معنی میں لکھا ہوا، یعنی جھوٹی بات بول کے، میٹھی میٹھی بات اپنی ذہن سے لگا کے، اپنی زبان سے لگا کے، اور پھر ریفرنس کس کا دے رہا ہے؟ اللہ کا، بولے اللہ گواہ ہے، اللہ ہی، بولے میں یعنی اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، اکثر دیکھو جملہ ہوتا ہے، بولے وہ لوگ منافق ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نفاق کا گواہ بن جاتا تھا، یعنی ان کے دل میں جو نفاق چھپا ہوا ہے، جو چوری چھپی ہوئی ہے، جو منافقت چھپی ہوئی ہے، اس کا گواہ اللہ بن جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہوا الد القسام، ہوا کا مرجع من ہے، الد لدن سے بنا، بمانے سخت جھگڑا، قوم قوم اللدہ، گردن کی آس پاس سخت رگوں کو لدیدہ کہتے ہیں، اللدو بمانے بہت سخت، خسام یا تو قتال و جدال کی طرح مصدر ہے، بمانے دشمن، یا قسم بمانے دشمن کی جمع، جیسے صعاب کی جمع صعاب اور زخم کی جمع زخام۔ پہلی صورت میں اضافت فی کی ہے اور دوسری صورت میں من والی، یعنی وہ دشمنی میں بہت سخت ہے یا دشمنوں میں سے سخت دشمن ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے، یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ ہوا الد القسام، جو لفظ استعمال ہوا اس کا معنی کیا ہے؟ کہ بے شک وہ آپ کو میٹھی میٹھی باتیں بولے گا، بے شک وہ آپ اس کی باتیں آپ کو اچھی لگے گی، وہ اللہ کو گواہ بھی بنائے گا، لیکن جان لیجئے کہ یہ بہت سخت دشمن ہے یا سخت دشمنی رکھنے والا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اذا، اذا تو یا شرطیہ ہے یا ظرفیہ، تولا یا تو ولیون سے بنا ہے بمانے پشت پھیرنا اور چلا جانا، یا ولایتن سے بمانے غالب ہونا اور حاکم بن جانا، سعیون سے بنا ہے جس کے معنی ہے دوڑنے کے بھی اور کوشش کرنے کے بھی۔ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، العرض سے مراد ساری زمین عرب ہے، اسی لیے اس کا ذکر بھی کیا گیا، یعنی جب کہ آپ کی مجلس سے پیٹ پھیرتا اور غالب ہوتا تو ساری زمین میں دوڑتا اور کوشش کرتا پھرتا ہے، یا اگر یہ حاکم بن جائے تو تمام زمین میں کوشش کرے گا۔ یعنی کیا بتا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کی محفل سے باہر نکلا تو بولے پھر ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، ہر جگہ دوڑنے کی کوشش کرے گا، ہر جگہ جو ہے نا، اگر یہ حکمران بن گیا، حکمران بنا دیا گیا تو بولے ساری زمین پہ جو ہے نا کوئی پھرے گا، یہ کیوں پھرے گا؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرَثَ وَالنَّسْلَ، لام بمانے کے ہے اور اس کا تعلق سعا سے ہے، فساد کے معنی ہے بگاڑنا اور فتنہ پھیلانا۔ یہاں مسلمانوں کے دلوں میں شبہات ڈالنا، انہیں کفار سے ڈرانا اور کفار کو مسلمان سے جنگ کرنے کی رغبت دینا اور انہیں طریقہ جنگ سکھانا مراد ہے۔ یعنی تو کیا کرے گا؟ جو گھومتے پھرے گا پوری زمین، یا آپ جیسے آپ کے سامنے سے آپ کی محفل سے اٹھ کے باہر گیا، دوسری جگہ گیا، ساری جگہ گھومتے ہوئے، تو کرے گا کیا؟ بولے فساد ڈالے، فساد کرنے کی کوشش کرے گا، کفاروں کو جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف اکسائے گا، مسلمانوں کو جو ہے نا کفاروں سے ڈرائے گا، کفاروں کو جو ہے نا جنگی منصوبے بتائے گا کہ مسلمانوں سے ایسے لڑو گے۔ یوں لکھا اہلاک ان سے بنا، بمانے برباد کرنا، حرص کے لفظی معنی ہے زمین چیرنا، کھیتی کو اسی لیے حرص کہتے ہیں کہ اس میں زمین چیر کر غلہ بوتے ہیں۔ نسل کے لفظی معنی ہے علیحدہ ہونا اور تیزی سے نکل آنا۔ الہ ربہم نسل ینسلون، اولاد کو اسی لیے نسل کہتے ہیں کہ باپ کی پیٹ اور ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں کھیتی سے غلے کی کھیتیاں اور نسل سے جانور مراد ہیں، کیونکہ اخنس نے مسلمانوں کے کھیتیوں کو جلا دیا اور خچروں کو ذبح کیا، تاکہ مگر تفسیر کبیر نے یہ بھی فرمایا کہ حرص سے مراد عورتیں اور نسل سے مراد بچے ہیں، یعنی یہ خبیث آپ سے غائب ہو کر کوشش کرتا پھرتا ہے کہ جنگ کرا کر زمین میں فساد پھیلا دے اور عورتوں بچوں کو ہلاک کرا دے، کہ جنگ میں ان پر بھی بڑی مصیبت آتی ہے، یا زمین میں گناہ کرتا ہے تاکہ اس کی شامت سے بارش رک جائے جس سے کھیتیاں اور جانور ہلاک ہو جائیں، یا مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی کھیتیوں کو آگ لگاتا ہے اور جانوروں کو قتل کرتا ہے۔ ان دونوں معنی ہوں، اگر وہاں پر کھیتی اور جو ہے نا جانور سے مراد ہے تو وہ بھی وہ کرتا تھا، جا کے مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دیتا تھا، یعنی پورا کھیت بن کے جو ریڈی رہتی ہے فصل، اس میں آگ لگا دیتا تھا۔
مسلمانوں کے جانور جو خچر وغیرہ جن سے کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی اس کو ان کو قتل کر دیا کرتا تھا، ادھر بھی اشارہ ہے۔ اور تفسیر کبیر میں ایک اور ایک اشارہ ہے کہ اگر یہ نسل کی طرف اشارہ، عورتوں کی طرف اشارہ ہے تو وہ بھی ممکن، کیونکہ یہ جو ہے نا جنگ کی جو منصوبے بناتا تھا، جنگ پہ جو ہے نا آمادہ کرتا تھا کفار کو، تو اس میں عورتیں اور بچوں کو بھی جو ہے نا تکلیف ہو جاتی تھی، عورتوں کو بھی تکلیفیں پہنچتی تھی، قتل کر دیے جاتے، بچوں کو بھی قتل کر دیے جاتے۔ تو یہ ساری یعنی یہ اس کی کوشش کر رہی تھی کہ بس جو ہے نا ساری زمین میں یہاں وہاں پھر کے جو ہے نا فساد ڈالنے کی کوشش کرے، لیکن سامنے بہت میٹھی میٹھی بات ہے، بہت اچھا بن کے رہے۔ آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے بہت سارے مل جائیں گے، بظاہر جو ہے نا کچھ آگ نہیں لگاتے جلاتے نہیں، لیکن جو ہے نا سامنے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے اور پیچھے جا کے جو ہے نا بہت نقصان پہنچائیں گے آپ کے جو ہے نا، اور کوشش یہ کریں گے کہ ہمیشہ جو ہے نا شک ڈالنا۔ ہاں، شک سے ایمان خراب ہوتا، تقوی خراب ہوتا، تو پہلے ان کی کوشش کریں کہ شک ڈالو۔ اللہ اکبر۔ واللہ لا يحب الفساد، فساد میں الف لام جنسی ہے، یعنی اللہ جانی مالی جنگی کسی قسم کا فساد نہیں پسند فرماتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قسم کا جانی مالی جنگی کسی قسم کا فساد پسند نہیں فرماتا، لہذا مفسد اس کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اگر کسی وجہ سے شر پڑتا ہو، فساد پھیلتا ہو، تو اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بے حد ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قسم کے فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اگر چھوٹی موٹی بات ہے تو وہ ختم ہو سکتی تو وہیں ختم کر دو، بات کو بڑی کر کے جو ہے نا فساد پیدا مت کرو، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، یا تو اذا ظرفیہ ہے یا شرطیہ، ظاہر یہ ہے کہ کسی مسلمان نے اس کو یہ نصیحت کی تھی، اور ممکن ہے کہ اس کی سختی خلق کی حالت بتائی جا رہی ہو، یعنی جب اس سے کہا جاتا کہ تو اللہ سے ڈر اور ان حرکتوں سے باز آ جا، یا اس کی بدبختی اس درجے کی ہے کہ اگر اس سے کہا جائے تو خدا سے خوف کر، تو بجائے اسے قبول کرنے کے اور فساد سے باز آنے کے، اخذت العزت بالاسم، یا تو اخذ کے معنی ہیں بھڑکانا، عزت سے مراد ہے ضد، اور بلا بلا سم کی بے اعلیٰ کے معنی میں ہے، یا آخذ کے معنی ہے گرفتار کر دینا، عزت سے مراد ہے اور آبرو بے بمانے فی، ان دونوں صورتوں میں اسم سے مراد اگلے گناہ ہیں، یا آخذ کے معنی ہے لازم پکڑنا، عزت سے مراد ہے شیخی اور غرور، اور بے سبیہ اور اسم سے مراد پچھلے گناہ، یعنی اس کو ضد اور زیادہ گناہ پر بھڑکا دیتی ہے کہ ضد میں آ کر زیادہ گناہ کرتا ہے، یا اس کی آبرو اور بڑائی اسے اور بھی زیادہ گناہ میں گرفتار کر دیتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ عزت والے کو اس معمولی مسلمان نے نصیحت کیوں کی، اب تو ڈبل گناہ کروں گا، یا گزشتہ گناہ کی وجہ سے اس پر نصیحت کا الٹا اثر ہوتا ہے کہ اسے شیخی کا خیال زیادہ چمٹا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر اورگار میں لکھا ہوا ہے، یعنی جب کوئی اسے کہہ دیتا کہ بھئی اللہ سے خوف کر، بولے کیوں ایسی حرکت کر رہا، تو اب یہاں پہ کیا ہوتا معلوم ہے، اس کو اور زیادہ جو ہے نا اور ڈبل جو ہے نا وہ فساد کرنے کی کوشش کرتا، اور زیادہ گناہ کرنے کی کوشش کرتا۔ بولا میں اتنا بڑا آدمی، بولا تو کون تھا نصیحت کرنے والا میرے کو، بولے اتنا چھوٹا ادنا سا مسلمان ہو کہ مجھے نصیحت کر رہا، بولے میں اب تو اور کروں گا۔ یعنی اس کی شیخی کا جو عالم تھا، یعنی اس کی جو عزت، یعنی بولتے نا وہ اندر سے جو ہے نا اس کا قلب جو ہے نا اتنا سخت ہو چکا تھا کہ نصیحت کا بھی جو ہے نا اثر اس کے اوپر الٹا پڑتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہاں پر جو ہے نا بہت ہی خاص ایک جو ہے نا نقطے کی بات ہو رہی ہے۔ خیال رہے کہ عزت بمانے آبرو دو قسم کی ہے، عزت جو آبرو کہتے ہیں نا وہ دو قسم کی ہے، اس کو غور سے سنیے۔ عزت خیالی جسے شیخی کہتے ہیں، ایسی عزت جو آپ نے خیال میں بنا لی اس کو شیخی کہتے ہیں، کہ انسان اپنے کو بڑا جانے، لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو، یعنی اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں بڑا سمجھ لے رہے لیکن لوگ جو ہے نا پیچھے پلٹتے ہنسی اڑاتے، تو ایسی عزت کیا ہے، اس کو کیا بولیں گے، شیخی بولیں گے۔ دوسری عزت واقعی جسے وقار کہتے ہیں، تو حقیقت میں عزت ہے، کوئی کسی کی عزت کرتا، ادب کرتا، تو اس کو ہم کیا بولیں گے، وقار بولیں گے، کہ لوگ بھی اس کی عزت کریں۔ وقار پھر دو قسم کا ہے، اب جو ایکچوئل عزت ہے، لوگ بھی جس کی عزت ادب و احترام کرتے، عزت کرتے مثال کے طور پر، وہ بھی دو قسم کا ہے۔ وقار عارضی جو فانی ہے، بولے ایسی عزت یا ایسا وقار جو نا عارضی ہے کچھ وقت کے لیے اور پھر ختم ہو جائے گا۔ وقار اصلی جو باقی ہے، اور ایک ہوتا وقار اصلی جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ جو وقار دولت حکومت فوج سے حاصل ہو وہ عارضی ہے، جیسے گھڑے یا حوض کا پانی جو عنقریب فنا ہو جائے گا۔ بولتے ہوئے ایسی عزت جو پیسے سے آپ کما لیں، بولے بہت پیسے والے ہیں بھائی، مثال کے طور پر پیسہ گیا عزت گئی۔ بولے پوزیشن، بولے ارے فلاں پوزیشن پہ کام، پوزیشن گیا عزت گئی۔ بولے جنگ کر کے جو ہے نا کوئی قبضہ اپنے قبضے میں لے لیے، بولے حکمران بن گیا، بولے عزت، جیسے وہ گیا عزت گئی۔ اور جو وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نصیب ہو وہ اصلی اور باقی ہے۔ تو جو عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے حاصل ہو وہ باقی ہے، جیسے سورج کی روشنی یا سمندر کا پانی، اللہ تعالیٰ نے جیسے تاروں کے لیے سورج کو نور کا مرکز بنایا، جیسے سورج اور پانی کا مثال دی جا رہی ہے،
بولے جیسے سارے تاروں کے لیے مرکز کیا ہے نور کا؟ سورج ہے، سورج سے روشنی ہے کہ چمکتے. دنیا والوں کے لیے سمندر کو پانی کا مرکز بنایا. سمندر کا پانی بھی مرکز ہے، اگر سمندر کا پانی نہ ہو تو بارش نہ برسے. وہی پانی تو جو ہے نا دھوپ کی گرمی سے جو ہے نا ابر بن کے آ کے ہم پہ میٹھا پانی برساتے. اسی طرح رب نے حضور کو عزت و وقار کا مرکز بنایا ہے کہ ان کی دی ہوئی عزت فنا نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں عزت سے مراد پہلی عزت یعنی شیخی. اب جو آیت میں جو ریفر ہو رہا نا وہ شیخی والی عزت، کیونکہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ بھائی لوگ میری عزت کرتے کر کے، لیکن لوگ حالانکہ اس کی مذاق اڑاتے اس کو شیخی. اور پھر عزت کی 3 قسمیں. اب یہاں پر جو ہے نا پھر عزت کی 3 قسمیں. ایک وہ عزت جو گناہوں سے روک دے. بولے ایسی عزت لوگ جو کرتے ہیں جسے گناہوں میں سے رک جائیں، جیسے عالم دین جوئے شراب سنیما سے بچے کیونکہ میری ذلت ہوگی. اب بھائی کوئی عالم دین ہے وہ کبھی بھی شراب خانے پہ نہیں دکھیں گے آپ کو. اگر دل بھی بولے گا نہیں جائیں گے، کیوں ارے بھائی کو دیکھ لیا تو میری عزت چلی جاتی. سنیما گھر بولے میں نہیں جا سکتا، بولے کوئی اگر دیکھ لے گا تو میری عزت چلی جائے گی. بولے عالم صاحب کدھر ہے گئے. تو ایسی ایک پہلی یہ قسم ہوگی. ایک وہ عزت جو گناہوں سے روک دے. دوسری وہ عزت جو نیکیوں سے روک دے. اللہ اکبر. ایسی عزت جو نیکیوں سے روک دے. وہ کہتی ابلیس کو سجدے سے صرف اسی کی عزت نے روکا. ابو جہل فرعون وغیرہ اپنی عزت کے خیال سے ایمان سے محروم رہے، حالانکہ دل مان لیا تھا، گواہی دے چکا تھا کہ سرکار جو دعوت دے رہے وہ حق ہے. لیکن محض بول رہے میں تو اتنا بڑا سردار ہوں مکے کا، بولے میں کیسے جھکوں اس کے پاس جا کے، میں تو ہمیشہ مخالفت ہی کروں گا. بس وہ عزت کی وجہ سے جو ہے نا وہ نیکی پہ نہیں برباد ہو گئے. شیطان بولے میں آگ سے بنا ہوں، بولے آدم مٹی کا ہے، بولے میں کیوں سجدہ کروں. وہ اکڑ وہ عزت جو ہے نا وہ نیکی سے روک دے. تو پہلی عزت جو گناہوں سے روک دے بہتر ہے. جیسے عالم دین حافظ، ارے حافظ صاحب کیا شراب خانہ بولتے ہیں، ارے میری ذلت ہو جائے گی کبھی نہیں جائیں گے. تو ایسی عزت جو گناہوں سے روک دے. پھر ایک عزت ہوتی جو تم کو نیکی سے روک دے، جیسا شیطان ابو جہل نمرود یہ سب جو ہے نا اپنی شیخی کی وجہ سے جو ہے نا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تیسری وہ عزت جو گناہ کرائے، جیسے نمبردار چودھری کا اپنی عزت کے لیے خنجر نکال نچانا. بولے تیسری ایک ایسی کیٹیگری ہوتی جو دکھاوے کے لیے جو ہے نا تم گناہ کر بیٹھتے. یہاں یہ آخری تیسری قسم کی عزت مراد ہے، یعنی یہ اپنی مفروضہ عزت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے. ایسی عزت والے کا انجام یہ ہے فحسبہ جہنم. حسب کے معنی کافی ہونا، حسبک اللہ. جہنم یا تو عربی الفاظ ہے، اصلی میں جہنامن تھا بمعنی گہرا غار، یا عجمی لفظ ہے اصل میں چاہے نم تھا بمعنی بہت گہرا کنواں. چونکہ دوزخ بھی بہت گہرا ہے اسی لیے جہنم کہلایا جاتا ہے. تفسیر کوئی میں لکھا ہوا ہے. بولتے نا اب انگلش میں بہت مشہور ورڈ ہے دیکھو اس کا، ابس. بولے ایسا گڑا جو ختم ہی نہ ہو. بولے بہت گہرا گڑا، اور جہنم بھی تو بہت گہرا گڑا ہے، آگ ہے. تو ایسی عزت والا، ایسی شیخی ماننے والے کا انجام، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ گہرا گڑا ہے. رول مانی نے کہا کہ اس کی اصل جہمن سے ہے بمانے برا جاننا اور سخت ہونا. نون کی زیادتی کی بروز فینل ہو گیا، بوزن فعنل ہو گیا. یا تو حسبہو کا فعل ہے یا اس کا مبتدا، یعنی اے مغرور اور شیخی والے کو دوزخ ہی کافی ہے کیونکہ وہ متکبرین کی جگہ ہے. بولے اللہ اکبر. جتنے شیخی مارتے متکبرین ہیں، تکبر کرتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کا ٹھکانہ وہ گہرا گڑا ہے جہنم. بِئْسَ الْمِہَادُ. مہاد مہدن سے بنا ہے جس کے معنی ہے قدرت اور موقع. فَنِعْمَ الْمَاہِدُونَ. گہوارہ فش بستر. اور ٹھکانے کو اسی لیے مہد کہا جاتا ہے کہ وہ آرام کا موقع ہے. شروع کلام کو تحمید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سے بولنے پر قدرت ہوتی ہے. یہاں بستر یا ٹھکانہ مراد ہے، یعنی دوزخ بڑا برا بستر یا بڑا برا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. یعنی کیسے مثال دی جا رہی ہے، دیکھیں ان کا ٹھکانہ وہ گہرا گڑا ہے اور وہی اس کا بستر ہوگا. بولے وہی اس کے آرام، یعنی بستر یعنی آرام کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن وہ دیکھو اتنا خطرناک، یعنی آگ والی جہنم کا گڑا جو ہے نا اس کا بستر بنے گا. اللہ اکبر. تو خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ دنیاوی کاروبار کے متعلق ان کی باتیں آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنا اطمینان بڑھانے کے لیے اپنی ادعائی محبت اور بناوٹی خلوص پر قسمیں کھا کھا کر رب کو گواہ بنا کر آپ کو اطمینان دلاتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ دشمنی میں بہت سخت ہے، اور تمام دشمنوں سے بڑھ کر موذی. اگر اسے حکومت مل جائے تو سب کو پتہ چل جائے کہ یہی محب قوم زمین میں فساد پھیلا ڈالے اور انسانوں اور کھیتی باڑیوں کو تباہ کر ڈالے. یا جب آپ کی مجلس سے غائب ہوتا ہے تو زمین میں اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ فساد برپا کر دے، کھیتیوں کو بھی برباد کرتا ہے اور جانوروں کو ہلاک. اللہ تو کسی قسم کا فساد پسند نہیں فرماتا. پھر ایسا موذی اس کا پیارا کنواں کر ہو سکتا ہے، اس کا پیارا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس کی
سختی قلبی کا یہ حال ہے کہ جب اسے کوئی نصیحت کے طور پر کہتا ہے کہ رب سے ڈرو تو وہ ضد میں آ کر اور بھی زیادہ گناہ کرتا ہے۔ ایسے ضدی کو دوزخ کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، برے آدمیوں کی بری ہی جگہ چاہیے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوق کو فیض دینے والا بنایا اور بعض کو لینے والا۔ بولے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائے، ساری مخلوق، زمین، آسمان، ہم، انسان، جانور، چرند پر، ساری مخلوقوں میں کچھ مخلوقیں جو ہے نا فیض دینے والی ہے، کچھ فیض لینے والی ہے۔ آسمان، بادل، سورج دینے والی مخلوق ہیں، اور زمین، کھیت، باغ، تمام جانور اور انسان لینے والی مخلوق۔ بولے زمین، کھیت، جانور، انسان، یہ سب لینے والے، دینے والے۔ بولے آسمان، سورج، چاند، یہ سب دینے والے۔ سب دینے والوں میں بڑے دینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حضور نے ہی ایمان، عرفان، کلمہ، قرآن، رحمان سب کچھ عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ بھئی ہم کو رحمان کا پتہ ملا کیسے ملا؟ سرکار سے ملا۔ ہم کو قرآن کیسے ملا؟ سرکار سے ملا۔ ہم کو ایمان تقویٰ کیسے ملا؟ سرکار سے ملا۔ تو یہ تو بہت بڑے دینے والے ہو گئے۔ مگر لینے دینے کے لیے جیسے یہ شرط ہے کہ دینے والے میں دینے کی طاقت ہو، اور جو دینا چاہتا ہے اس کو دینے کی طاقت ہو، ایسے ہی یہ شرط ہے کہ لینے والے میں لینے کی صلاحیت ہو۔ دینے والا تو بہت کچھ دینا چاہتا ہے لیکن تمہارے پاس صلاحیت نہیں ہے تو تم کیا کر سکتے؟ اکثر یہ رونا روتے رہتے کہ اللہ ہم کو نہیں نوازتا، اللہ ہم کو دولت نہیں دیتا۔ تم قابل بن جاؤ، مولا خود ہی دے دے گا تمہیں۔ آج تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے جو ہے نا بڑے بڑے یونیورسٹیز میں، سنگاپور، ملیشیا وغیرہ میں جو ہے نا بچوں کو جب گریجویشن کراتے تو وہاں پہ جو ہے نا ایک فائنل کا ایک اسائنمنٹ ہوتا۔ وہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ بولتے کہ بھائی چلو اب تم کو $1 ملین ہم دے رہے ہیں، اس کا کیا کرتے بتاؤ، پروجیکٹ بنا کے بتاؤ۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بولتے کہ جو بچوں میں سب سے بیسٹ بناتا نا اس کو حقیقت میں انویسٹمنٹ مل جاتا۔ تو یہ ٹریننگ ہے کہ بھائی اگر اللہ تم کو نوازے تم کرو گے کیا؟ کیا تمہارے اندر صلاحیت ہے اسے سنبھالنے کی؟ جس دن تم صلاحیت والے بن گئے نا مولا تم کو برابر نوازے گا۔ زمین شورا بادل سے فیض نہیں لیتی، یعنی بولتے نا ایک دم جو بے دڑک جو پانی پڑتا دیکھو اس سے کوئی زمین فائدہ حاصل نہیں کرتی۔ چمگادڑ سورج سے روشنی نہیں لیتا، کنویں اسی لیے کہ دینے والا تو زوردار ہے مگر لینے والے میں زور نہیں ہے، وہ کمزور ہے۔ ایک دم بے دڑک جو پانی پڑ جاتا ہے دیکھو بہہ جاتا ہے، وہ جذب نہیں ہوتا، زمین زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتی، اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہے۔ چمگادڑ سورج سے فیض نہیں اٹھاتا، وہ تو چھپا کے یعنی اندھیروں میں، کنووں میں، اور جو ہے نا گڑھوں وغیرہ میں جا کے جو ہے نا چھپ جاتا دن میں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دینے کا زور ہے مگر منافقین اور کفار میں لینے کی قوت نہ تھی، محروم رہے۔ بے شک جو دلوں میں جو ہے نا وہ صلاحیت پیدا نہ ہوئی لینے کی، وہ محروم رہ گئے۔ آج جو کہتے ہیں کہ نبی ولی کچھ نہیں دے سکتے وہ اپنی کمزوری اس طرف منسوخ کرتے ہیں، انہیں کہنا چاہیے کہ ہم نبی ولی سے کچھ نہیں لے سکتے، یہ بدنصیب تو خدا سے بھی کچھ نہیں لے سکتے۔ غرض کہ حضرت صدیق و فاروق میں لینے کی طاقت تھی، انہوں نے سب کچھ لے لیا، ابو جہل وغیرہ میں یہ طاقت نہ تھی، وہ محروم رہے۔ بے شک آج بھی جو کہتے ہیں نا کہ نبی ولی نہیں دے سکتے، بولے کوئی بات نہیں، وہ اپنی محرومی پہ ڈنکا بجا رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تو بہت زبردست دینے والے ہیں، تمہارے میں لینے کی صلاحیت نہیں۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ دنیاوی عرض سے دینی کام کرنا بھی دنیا ہی ہے، دنیا ہی میں داخل ہے۔ دیکھو اخنس کا کلمہ پڑھنا، چاپلوسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، ان سب چیزوں کو رب نے حیات الدنیا یعنی دنیاوی کاروبار فرمایا۔ اللہ اکبر! تو بولے دنیاوی غرض رکھ کے اگر عبادت بھی کرو گے تو وہ بھی دنیا ہو جائے گی، وہ دین نہیں رہے گا۔ اعمال کا مغز اچھی نیت ہے، اسی لیے کہتے ہیں نیت کا دار و مدار ہے۔ کس نیت سے تم دو یعنی کرتے عبادت؟ اگر یہ نیت سے کرتے کہ میں کر لوں گا تو بولے میرا فلانا کام بن جانا، بولے میرے فلانا دولت مل جانا، فلانا ہو جانا، پھر وہ دنیاوی کاروبار ہو جائے گا، وہ دین نہیں رہے گا۔ تو عبادت کرو خالص اللہ کے لیے۔ کھلے کافر سے منافق بدتر ہے کہ اسے رب نے الد و خصام یعنی سخت تر دشمن فرمایا۔ قول کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے نہ کہ فقط جھوٹی قسموں سے۔ رب نے اخرس کے قول کی، اس کے عمل کی تردید کی اور اس کی قسم کو جھوٹا قرار دیا۔ چاہیے کہ اپنے اعمال قول کے مطابق رکھو۔ بولتے نہیں، اس لیے بولتے دیکھو زبان میں ذرا دم ہونا۔ بولے خالی قسمہ کھانے سے دم پیدا نہیں ہو جاتا، جھوٹی قسمیں کھانے سے جو ہے نا بات صحیح نہیں ہو جاتی، بولے اسی لیے بولے اپنی زبان میں دم پیدا کرو۔ بدترین شخص وہ ہے جو نصیحت کی بات یا رب کا نام سن کر الٹا ضد میں آ جائے۔ بولے نا کوئی نصیحت کر رہا، کوئی اچھی بات کر رہا تو الٹا ضد میں آ جاتا، بولے تو کون تھا بولنے والا میرے کو؟ تو کب سے عالم بن گیا؟ بولے تو کیا جانتا؟ اور ضد میں آ جاتا۔ حدیث شریف میں اسے گناہ کبیرہ فرمایا گیا کہ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر اللہ سے ڈرو۔ دیکھو حدیث شریف میں آتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے خلفائے راشدین، اتنے بڑے صحابی، آپ سے کسی نے کہا اے عمر اللہ سے ڈرو۔ سوچو اگر اس مرتبہ پہ ہمارے جیسے کوئی نااہل فاعل ہوتے تو کیا کرتے؟ بولے ہاں میرے کو بول رہا بھائی، اتنا بڑا خلیفہ، بولے اتنا بڑا صحابی تو میرے کو سکھا رہا اللہ کا ڈر، ہم تو ایک دم انا پہ لے لیں گے، تکبر پہ لے لیں گے۔ لیکن دیکھو آپ کا کیا رد عمل تھا، آپ نے فوراً اپنا منہ مبارک زمین پر رکھ دیا، دنیا منصور میں لکھا اللہ اکبر، آپ فوری سجدہ ریز ہو گئے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو رب کے نام پر الٹی ضد کرنے والے کے متعلق فرمایا گیا کہ اسے جہنم کافی ہے. اگر کسی کو سخت غصہ ہو اور کوئی رب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریف لے لے تو چاہیے کہ فوراً غصہ جاتا رہے. اس کو بڑی غور سے سنیے. اس لیے عرب میں جو ہے نا یہ ایک طریقہ کار ہے. عرب میں جو ہے نا اکثر بولا جاتا. کیا بولا جاتا ہے کہ بولے جیسا کوئی غصے میں آگے کچھ بولے فرید کلمہ پڑھو، قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ. تو جیسے ہی تم بھی اگر کبھی ضد میں آ جاؤ، غصے میں آ جاؤ، اور اگر وہاں پہ کلمہ پڑھا جائے، اللہ اس کے رسول کا نام لیا جائے، تو فوری جو ہے نا غصے کو چھوڑ دینا چاہیے. گناہوں کی نحوست سے کبھی بارش بھی بند ہو جاتی ہے، جس سے بے گناہ انسانوں اور جانوروں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا وبال گنہگار پر ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا. بولے اگر کہیں پہ بہت زیادہ گناہ ہو رہے، بہت زیادہ جو ہے نا یعنی غلط کام ہو رہے، تو وہاں پہ بارش آنا بند ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت آنا بند ہو جاتی ہے. اور اس سے جو معصوم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کا گناہ، اس کا وبال بھی جو ہے نا وہ گنہگاروں پر ہے. ہر چمکدار چیز سونا نہیں، اور ہر میٹھی باتیں کرنے والا دوست نہیں. افسوس ہے کہ جو چیزیں اسلام میں نفاق تھیں، ان کا نام آج پالیسی ہو گیا، عیب ہنر بن گئے. آج مہذب قومیں زبانی دعوے خوب کرتی ہیں اور اپنے کو نسل انسانی کا سچا خیرخواہ ظاہر کرتی ہیں، مگر موقع پا کر کمزوروں پر ظلم کرنے اور دوسروں کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. موجودہ مسلمان بھی قرآنی راستہ چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو لیے. مسلمانوں میں بہت سی تحریکیں اسی قسم کی ہیں، جو کہ دعوے لمبے چوڑے مگر مقصود عیاشی، خود غرضی، قوم فروشی، غرض کے ہم میں منافقوں کے صفات آ گئے. خدمت قوم کا دعویٰ کرنے والے در حقیقت قوم کے سخت دشمن ہیں، کہ موقع پا کر کسی عہدے پر پہنچ کر اپنی ہی قوم کی جڑیں کاٹتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو بے شک حقیقت ہے، آج کی دنیا کا بالکل ایک آئینہ ہے. بولے جو چیزیں عیب ہوا کرتی شریعت میں، جو چیزیں عیب ہے اس کو آج کل جو ہے نا فن بتا دیا گیا. جو ہے نا ویسٹرنرز آج جو ہے نا برٹشرز، امریکنز، فرینچ، یہ لوگ جو ہے نا بولے خیر خواہی کا، بولے پیس کا جو ہے نا لیسن پڑھتے ہو. سب سے زیادہ قتل کرنے والے یہی لوگ ہیں. جیسے موقع پائیں گے قتل کریں گے. ہسٹری اٹھا کے پڑھیں گے، سب سے زیادہ قتل و غارت گری کس نے کیا؟ یہ لوگ ہی کیے. اور آج جو ہے نا یہ دعوے کرتے ہیں، اور کئی ایسے مسلمانوں کو فالو بھی کرنے لگ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کئی ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو بڑی بڑی باتیں کریں گے جمع کرنے کے لیے. جیسے جمع ہو گئے نا، بولے اپنے عیش و آرام کے لیے استعمال کریں گے. بولے عہدہ، بولے بڑی بڑی باتیں کریں گے، آ کے جو ہے نا بڑی بڑی تقریریں کریں گے، اور جب عہدہ مل گیا تو اپنی قوم کی جڑیں کاٹیں گے. کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی ایسی آج. حکومت کا مقصود دین کی عظمت، خلق کی ہمدردی، زمین کی آبادی اور شادابی ہے، نہ کہ اپنی بڑائی اور خلق خدا کی تباہی. الحمدللہ سچے مومن کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. واہ واہ واہ، کیا پیاری بات ہے. کوئی سچا مسلمان ہوتا اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. منافق لوگ قسمیں کھا کر اپنا ایمان ثابت کرتے ہیں. جو منافق ہوتے ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں. اصلی سونے والا قسمیں نہیں کھاتا، نقلی سونے والا ہر طرح خریدار کو پھانسنے کی کوشش کرتا ہے. بولا اصلی سونے والا کبھی قسم نہیں کھاتا کہ میرا سونا پرفیکٹ ہے. اس کو معلوم ہے سونا کھرا ہے، وہ تو بکے گا. اب نقلی والا جو ہے نا ہمیشہ پھانسنے کے چکر میں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منافقوں سے دھوکہ نہ ہوا، نہ آپ نے کسی منافق کو کبھی مسلمان یا متقی جانا. جیسے کہ قولہ سے معلوم ہوا، یعنی آپ کو ان کا صرف قول پسند ہے، نہ خود وہ پسند ہے، نہ ان کے اعمال، نہ ان کی دلی حال. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلص صحابہ کی تعریفیں فرمائیں کہ صدیق جنتی ہے، حسین جنتیوں کے سردار ہے. کبھی کسی منافق کی تعریف نہ کی، جیسے رب نے کبھی شیطان کے اعمال عبادت کی تعریف نہ کی تھی. میرے سرکار کو پتا تھا. اس لیے منافقوں کی جو بات چیت وغیرہ تھی نا، جو دنیاوی جو جو اسٹریٹجیز پیش کرتے تھے، بولے وہ سن کے آپ جو ہے نا وہ چیزوں پہ جو ہے نا غور و فکر کرتے تھے. ورنہ ان کو کبھی جو ہے نا ان کی کبھی تعریف نہیں کی، کہ جیسے صدیق اکبر کی تعریف ہوئی، جیسا امام حسین علیہ السلام کی تعریف ہوئی، مولا علی کی تعریف ہوئی، عمر فاروق کی تعریف ہوئی. یہ جو صحابیوں کی آپ نے تعریفیں کی نا، وہ تو ان کے درجے کچھ اور ہیں، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، درجوں کو پہنچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن منافقین کی آپ کبھی تعریف نہیں کی. ہاں حالانکہ ہو سکتا ہے ان کے کلام وغیرہ جو گفتگو جو ہے نا اس وقت آپ سنے ہو ان کی، بولے گفتگو ان کی اچھی لگی آپ کو، بنا کے کر کے جو ہے نا چاپلوسی کر کے جو پیش کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی شیطان کی عبادتوں کی تعریفیں نہیں کی، حالانکہ اتنا بڑا عبادت گزار، کروڑوں سال عبادت کیا. اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی، کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے. اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے نا کہ تم مردود ہوگا. اب یہاں پر کچھ سوال ہیں. ایک سوال یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، اور نہ آپ کو لوگوں کی نیت کی خبر. دیکھو رب نے فرمایا کہ آپ کو منافقین کی باتیں بڑی پسند آتی ہیں. اگر آپ ان کے دل سے واقف ہوتے تو ان کی باتیں کیوں پسند فرماتے. نیز رب فرماتا ہے لا یعلمہم نحن نعلمہم، اے محبوب منافقوں کو تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. صاف فرمایا کہ حضور منافقوں کو نہیں جانتے تھے. یہ سوال ہوا. کا جواب سنیں. اس کے دو جواب ہیں. ایک یہ کہ یوجبو میں ہر مسلمان یا قرآن پڑھنے والے کی طرف خطاب ہے، نہ کہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگرچہ شان نزول خاص ہو مگر آیت کی عبارت عام ہے. دوسرا یہ کہ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو کیا ہوگی
کہ اس میں جو ہے نا سارے مسلمانوں سارے قرآن پڑھنے والوں کی طرف جو ہے نا یہ بات کہی گئی، لیکن چلو مان لیں کہ صرف سرکار کی ہی طرف ہے، تو بتا رہی ہے کہ آپ کو علم غیب ہے، کیونکہ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ آپ بولنے والے کو پسند کرتے ہیں، بلکہ یوں فرمایا گیا کہ آپ کو اس کی میٹھی باتیں بھلی معلوم ہوتے ہوں، باتیں تو اس کی واقعی بھلی تھیں، وہ خود بھلا نہ تھا۔ اس لیے آیت میں کیا آیا، اس کی باتیں، اس کا دل نہیں بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کو بھلا نہیں جانتے تھے، اس کی باتیں میٹھی جو کر رہا تھا، ان باتوں کو آپ بھلا جان رہے ہیں۔ روزے دار کے سامنے کوئی گنہگار ٹھنڈے پانی پی رہا ہے، روزے دار کو پانی بھلا معلوم ہوتا ہے، نہ کہ پینے والا۔ یہاں بھی بات بنی معلوم ہوئی، نہ کہ بولنے والا۔ اگر کافر قرآن شریف پڑھے تو مسلمان کو قرآن شریف تو اچھا ہی معلوم ہوگا، مگر کافر برا۔ حقیقت ہے نا، آج تو دیکھتے نہیں اتنے کافر قرآن کے بارے میں بولتے، ہم تو قرآن کو اچھا جانتے جو بول رہے ہیں، لیکن کافر کو برا مانتے۔ جب منافق بارگاہ پاک میں حاضر ہو کر عرض کرتے کہ واقع اللہ ایک ہے، آپ سچے رسول ہیں، اسلام سچا دین ہے، تو ان کی باتیں واقع اچھی تھیں اور اچھی ہی معلوم ہوتی تھیں، اگرچہ وہ برے معلوم ہوتے تھے۔ خیال رہے کہ بھلا معلوم ہونا اور بات ہے، اور اس کی بات کی کو قبول کرنا، اس سے راضی ہونا دوسری چیز۔ بھائی اب کوئی آ کے بولا بے شک اللہ ایک ہے، واہ 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 آپ اللہ کے پیغمبر ہے، بولے واہ واہ آپ کا کلام سچا ہے، اچھی بات ہے نا، بری بات کا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بول رہا وہ اچھا ہے، اس کی بات اچھی ہے، بے شک اچھی ہے۔ رہا رب کا فرمانا کہ منافقوں کو تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، یہ منافقوں پر غضب ظاہر فرمانے کے لیے ہے، جیسا نالائق بیٹے کو باپ مارنے لگے، ماں بچائے تو باپ کہے کہ اس مردود کو تو نہیں جانتی، اسے تو میں ہی جانتا ہوں۔ بولتے نا اکثر ہوتا دیکھو، بولے کوئی بدماش بچہ ہے، بابا جو ہے نا پٹائی کر رہے ہیں، اماں بیچ میں آ کے بولے ہٹ بھائی تو نہیں جانتی اس کو، بولے میں جانتا اس کو، حالانکہ ماں تو جانتی نا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو نہ جانتے ہوتے تو آج ہم کو کیسے پتا لگتا کہ فلاں فلاں منافق تھے اور فلاں فلاں مخلص صحابی؟ یہ تو آپ کے بتانے سے ہی تو معلوم ہوا نا، ورنہ کہاں معلوم ہوتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی دیکھیے اور ایک ہے یہاں پہ، اور ایک سوال ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا، تو پھر اس نے مسلمانوں کو جہاد کا کیوں حکم دیا؟ یہ بھی تو فساد ہے، نیز رب تعالیٰ خود بھی بہت چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ بھی تو فساد ہے۔ بولے بھائی اگر اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں تو بولے بھائی جنگ کا کیوں اللہ تعالیٰ حکم دیا مسلمانوں کو؟ بولے کبھی کبھی بہت زیادہ طوفان آ جاتا، اللہ تعالیٰ خود طوفان لا دیتے، کبھی زلزلہ آ جاتا، کبھی تباہی مچ جاتی، بولے یہ بھی تو فساد ہے۔ بولے یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب سنیے، فساد کے معنی ہے کہ کسی چیز کو بلا وجہ بگاڑنا، مصلحت اور حکمت سے بگاڑنا فساد نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ بلا وجہ کسی کو قتل کر دینا فساد، مگر قاتل کو پھانسی دینا اصلاح۔ بولے بلا وجہ کسی کا قتل کر دینا تو مرڈر ہے، لیکن کوئی مرڈر ہے آلریڈی، اس کو سزائے موت دینا تو اصلاح ہے نا، قوم کی اصلاح ہوئی نا وہ تو۔ کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالنا فساد، مگر گلے ہوئے ہاتھ کو چیر پھاڑنا کاٹنا اصلاح۔ بولے بھائی کسی کا ہاتھ کو کاٹ دینا تو وہ تو ظلم ہو گیا، فساد ہو گیا، لیکن اب ہاسپٹل میں کسی کا ہاتھ سڑ گیا، اس کی جان بچانے کے لیے اس کا ہاتھ کاٹنا پڑ رہا تو وہ تو اصلاح ہوئی نا۔ لہذا اسلام جہاد اور بعض مفسد قوموں کا زوال اصلاح ہے۔ بولے یعنی فساد والی قومیں ہیں ان سے جہاد کر کے ان کو ختم کرنا بولے اصلاح ہے۔ اسی طرح انسان کی غذا کے لیے جانور کا ذبح فساد نہیں، عین اصلاح ہے، کیونکہ وہ انسان ہی کے لیے بنے، جیسے کھیت کاٹنا اور باغ کے پھل توڑنا۔ بولے جس طرح تم کھیتے کاٹ کاٹ کے کھاتے ہو، پھل توڑ توڑ کے کھاتے ہو، ویسے ہی جانور بھی انسان کے لیے ہی بنے ہیں، تو ان کا کاٹنا جو ہے نا فساد نہیں ہے بلکہ اصلاح ہے۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ بعض جھوٹے صوفی، اب یہ بہت غور سے سنیے، بعض جھوٹے صوفی تصوف کا لباس پہن کر ایسی عمدہ باتیں کرتے ہیں کہ لوگ انہیں خطب وقت سمجھتے ہیں اور قرآن و حدیث پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ روح اور خلق کے سخت دشمن ہے۔ ان کی دشمنی شیطان و نفس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان کی یہ خدا رسی کی باتیں سب دنیاوی سامان جمع کرنے کے لیے ہیں، لہٰذا وہ دنیا دار بلکہ پکے دکاندار ہیں، اور ان کی یہ ساری باتیں دنیا سازی، جب موقع پائے تو اپنے معتقد کے اعمال کی کھیتی برباد کر ڈالیں، اور رہی صحیح استعداد بھی خراب کر دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حقیقت ہے، آج کے دور کی حقیقت ہے۔ بہت سے ایسے جو ہے نا بنے بیٹھے ہیں، عمدہ عمدہ لباس پہنیں گے، میٹھی میٹھی ایسی بولیاں بتائیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے، صرف لوگوں کو گھیرنے کے لیے، صرف جو ہے نا دولت گھیرنے کے لیے، اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، کاروبار، یہ بھی جو ہے نا کاروبار بنا کے بیٹھے ہیں۔ یہ محبت الہی کے دعویٰ در حقیقت مفسد بدکار ہیں، ایسے مفسدین خدا کے پیارے نہیں ہو سکتے، ایسے نا ایسے فساد کرنے والے اللہ کے پیارے نہیں ہو سکتے، کیونکہ رب فساد اور فسادی کو پسند نہیں فرماتا۔ جب کوئی اللہ کا بندہ ایسے جھوٹے صوفی کو خدا سے ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے مریدوں کے حال پر رحم کرو، تو اسے اور ضد چڑھ جاتی ہے اور زیادہ گناہ کرتا ہے۔ ایسا شیخی خواہشات نفس کے جہنم میں گرفتار ہے، جہاں سے کبھی نہیں نکل سکتا، اور یہ اس کے لیے کافی عذاب ہے۔ اور فرمانے والے حضرت ابن العربی ہیں، تو ایسے کئی آپ کو مل جائیں گے۔
कोई अगर बोले कि अरे भाई बेचारा, बोले यार अरे तुम जरा रहम करो यार, क्यों इतना सता रहे हो उसको बेचारे को। बोले जो चीज़ है वो कर दो ना। बोले क्यों इतना माल पूछे, बोलता अक्सर बता दे। बोले इतना लाओ। बोले अच्छा ऐसा है, बोले इतने हजार लाओ। बोले नहीं नहीं और एक करना पड़ता है। बोले और एक और इतने हजार लाओ। बोले ऐसा करो, बोले ऐसा करो। ये खुद मैं खुद इसके गवाही हूँ, मैं कई जगह देख चुका हूँ कि भाई जो है ना सिर्फ माल और दौलत के लिए जो है ना मुर्दों को इकट्ठा किया जाता, हलवाओं को बनाया जाता मिसाल के तौर पर। ये सब कारोबार हैं। ये जो दावे करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के, बोले खोखले हैं। ये असल में फिसाद है। ये असल फिसाद है, जो लोगों को परेशान करना, लोगों को जो है ना यानी यानी लोगों के दिलों में उनके ईमान से खेलना, ये सब जो है ना ये बहुत बड़ा फिसाद है। ये तो असल मुनाफिक है। ये हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना इस आयत का बाती नुक्ता पर बयान फरमा रहे हैं। आज के दौर में तो बहुत मिल जाएंगे आप ऐसे ऐसे बयान, अमल में जीरो, कोई अमल नहीं। बस बोलते ना ऐसे ऐसे बयान आपको, शोला बयान आपको मिल जाएंगे, आप परेशान, बोले वाह 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 क्या इल्म है इनके पास। हाँ, लेकिन जाके साथ 3 दिन गुजारो, आपको पता लगेगा क्या है। एक महफिल बोले चलो करो ना तुम्हारी मेहनत से, तुम कमा के तुम्हारी कमाई से करो, नहीं होगा। वो तो सिर्फ अपने मुरीदों और खुलफाओं के पैसे पेश करेंगे। बहुत से शैतान इंसानी लिबास में है, हर एक के हाथ में हाथ न दे दो, पानी पीना छान कर, मुर्शिद करना जान कर। बोले कब जब तक सामने वाले को जान ना लो, पहचान ना लो, बोले मत दो हाथ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं कि इंसान दुकानदार है, जिंदगी दुकान। बोले इंसान दुकानदार है, जिंदगी जो है पूरी गुजर रही वो दुकान है। अमाल इसके सौदे हैं। जो तुम अमाल कर रहे हो ना वो सौदे हैं, तुम्हारी दुकान पे जो बिकते हैं वो। अगर अमाल अच्छे हैं तो इनका खरीदार खुदा है। अल्लाह अकबर। और अमाल अगर अच्छे हैं तो खरीदार, खरीदने वाला कौन है? वो अल्लाह है। और कीमत क्या है? जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर अमाल खराब हैं तो खरीदार कौन है? शैतान। और कीमत क्या है? दोज़ख। जैसे सौदे वैसे खरीदार। शराब की दुकान पर शराब ही खरीदेंगे, तस्बीह और मुसल्ले की दुकान पर नमाजी खरीदार है। इन झूठों की दुकान पर फरेब झूठ धोखे के सौदे हैं। जैसे इनके पास से जैसे मिलेगा यही मिलेगा। बोले धोखा फरेब ही मिलेगा इनके पास, मुनाफिकत ही मिलेगी। पर जब बोलते हैं ना जब कुरान खरीदना है, तस्बीह खरीदना है, आपको जानिमाज खरीदना है, तो आप वो दुकान पे जाओगे। और शराबी जो है उसको शराब खरीदना, शराब के अड्डे पे जाएगा। तो ये जो धोखाधड़ी लेके जो बैठे हैं यहाँ पर, सिर्फ धोखा ही बिकेगा और कुछ नहीं। फरमाते हैं कि जो अक्ल दिल के मातहत हो वो यजदानी रहमानी अक्ल है। जो अक्ल दिल के मातहत हो, बोले वो यजदानी अक्ल है, जिससे ईमान इरफान वगैरह बनता है। और जो अक्ल जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज़ाद हो वो शैतानी अक्ल है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जिससे तुग़यान बनता है, तूफान ही आएगा डुबा ले जाए। मुनाफिकों की अक्ल शैतानी थी कि रब ने फरमाया वह हुआ अलद्दुल खिसाम। जब तक काबे पर हुजूर का राज न था, काबा बुत खाना था, और जब हुजूर का राज आ गया तो खुदा खाना बन गया। जिस अक्ल और दिल पर हुजूर का राज है वो दिल काबे ज़ाते इलाही है, बेशक है, हक है, हक है, हक है। और जो इनके राज से आज़ाद है वो पैखाना शैतान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात। वाह वाह वाह। जब तक काबतुल्लाह पे सरकार का राज ना था, आपने इसको फतेह नहीं किया ना, तो वो बुत खाना था। जैसे आपने फतेह किया वो खुदा खाना बन गया। क्या बन गया? खुदा खाना बन गया। वैसे ही जिस दिल पे मुस्तफ़ा का राज हो वो क्या है? वो बैतुल्लाह है, वो काबा है। और जो याद मुस्तफ़ा मोहब्बत मुस्तफ़ा से दिल खाली है तो वो क्या है? बोले वो पैखाना है शैतान है, और कुछ नहीं। बोले वहां हमेशा शक होगा, वसवसे होंगे, बड़ी बातें होंगे, तकब्बुर होगा, हसद होगा, जलन होगा, फितना फिसाद होगा, यानी शेखी होगी, ये सारी चीजें होंगी। और जिस दिल में मुस्तफ़ा का राज है वहाँ क्या होगा? वहाँ इत्मीनान क़ल्ब होगा, वहाँ जिक्र इलाही होगा, वहाँ दुरूद मुस्तफ़ा होगा, वहाँ पे इश्क मुस्तफ़ा होगा, वहाँ पे ऐसी फिक्र होगी जो खुदा की तरफ बांधी रहेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.